ویو 360 میں امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کی افغانستان اور پاکستان کے شہریوں نے کتنی بھاری قیمت ادا کی۔ افغان جنگ کے اختتام سے پاکستان کے لیے پیدا ہونے والے ممکنہ مسائل پر وزیر داخلہ شیخ رشید سے خصوصی گفتگو۔ ہمارا ایک ہی طالبان سے مسئلہ ہے کہ ان کی سرزمین ٹی ٹی پی ہمارے خلاف یا داعش ہمارے خلاف استعمال نہ کرے۔ اور 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے 20 سال مکمل ہونے پر خصوصی رپورٹس کا سلسلہ۔ پہلے امریکی نصاب میں آنے والی تبدیلیوں پر ایک نظر۔ کورسز کی نوعیت بھی بدل گئی، اسلام اینڈ مڈل ایسٹ، اسلام اینڈ پالیٹکس پہ زیادہ توجہ ہونے لگی۔ افغانستان میں جنگ کو ختم کرنا درست تھا، مگر 20 سال کی امریکی خارجہ پالیسی سے کچھ سبق بھی سیکھنے ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن فوجی واپس بلانے کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں، مگر بیرون ملک مداخلت سے دور رہنے کا اندیا بھی دے رہے ہیں۔ تفصیل کچھ ہی دیر میں۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان۔ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے بعد اگر اس وقت افغانستان کے حالات دیکھے جائیں تو عوام کا ایک بڑا حصہ پھر سے غیر یقینی کا شکار ہے۔ ملک میں اس وقت کوئی حکومت قائم نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کم از کم 5,70,000 افغان شہری اپنے ہی ملک کے اندر بے گھر ہیں، اور اس میں 80% بچے اور خواتین ہیں۔ 1/3 آبادی کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، اور یہ انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ ہمسایہ ملک پاکستان بھی نہ تو افغان جنگ کے اثرات سے بچ پایا اور نہ ہی اس کے اختتام سے پیدا ہونے والے نئے حالات کے دباؤ سے الگ رہ سکے گا۔ تو آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں 20 سالہ جنگ کے دوران ہونے والے جانی نقصان کا جائزہ، جو پیش کر رہی ہیں ارم عباسی۔ میں وہاں امریکی افواج کے لیے مترجم کا کام کرتا تھا۔ مجھے ہر روز رات کے اندھیرے میں کام کے لیے نکلنا پڑتا تھا، اور واپسی بھی اندھیرے میں ہوتی۔ مجھے نکلنا پڑا کیونکہ وہاں مجھے اپنی سلامتی سے متعلق خدشات تھے۔ میں 2008 میں امریکہ آیا تھا اور اس وقت یہاں اپنی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن میرے بھائی، بہنیں، ماں باپ سب اب بھی افغانستان میں ہی ہیں۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ ماضی میں میرا امریکی افواج کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے اب بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی سلامتی کی خاطر میں اپنی شناخت چھپا رہا ہوں۔ افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ افغان شہری غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ 20 سال پہلے طالبان بندوق کی نوک پر اقتدار پر قابض ہوئے، آج پھر افغانستان ان کے قبضے میں ہے۔ پھر میری ایک چھوٹی بہن میڈیکل اسکول کے اپنے آخری سال میں ہے۔ اس کا آخری امتحان رہ گیا تھا، مگر طالبان کے قبضے کے بعد وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ آیا وہ آگے پڑھ پائے گی یا نہیں۔ اگرچہ امریکہ کا آخری فوجی بھی افغان سرزمین سے روانہ ہو چکا ہے، براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروفیسر کیتھرین کی رائے میں یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ انسانی جانوں کے زیاں کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جس پیمانے کی تباہی ہوئی ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا حساب کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم صرف جنگ کے خاتمے یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جنگ کے خاتمے کے بعد ملنے والی ریلیف کی بات کریں۔ ہمیں اس حقیقت کی نشاندہی کی ضرورت ہے کہ جنگ ان لوگوں کے لیے ابھی ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی کئی دہائیوں تک ختم ہوگی، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، جنہوں نے اپنے اعضاء کھوئے، اور ان کے لیے جنہوں نے وہ برادری کھو دی جس میں وہ پلے بڑھے۔ اقوام متحدہ اور کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے اندازوں کے مطابق افغان جنگ میں سن 2001 سے لے کر اب تک 2,41,000 افغان اور پاکستانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2,448 امریکی فوجی اہلکار، 3,846 امریکی کانٹریکٹرز، جبکہ نیٹو کے دیگر رکن ممالک کے 1,144 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والے افغان فوجیوں اور پولیس کی تعداد تقریباً 66,000 تھی۔ عام افغان شہری ہلاکتوں کی تعداد 47,245، جبکہ امدادی کارکنان کی تعداد 444 تھی۔ 72 صحافی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں طالبان اور دیگر جنگجوؤں کی تعداد کا اندازہ 51,000 سے زیادہ ہے۔ 20 سال پہلے 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے حملہ آوروں نے تیسرا جہاز یہاں امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن سے ٹکرایا تھا۔ صرف اس حملے میں 125 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ یہاں پینٹاگن، نیو یارک اور پنسلوینیا میں 20 سال پہلے ہونے والے ان حملوں میں کل ہلاکتیں 2,997 تھیں۔ ان میں 19 حملہ آور بھی شامل تھے۔ بعض ماہرین کی رائے میں اب ضرورت ہے کہ امریکہ اور عالمی برادری جنگ سے تباہ حال افغان عوام کو آگے بڑھنے میں مدد دے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ کے 20 سالوں کی غلطیوں اور جرائم کی جواب دہی ہو۔ Despite even the goodwill
which I think is present on the part of most soldiers. میرے خیال میں زیادہ تر فوجیوں کی نیک نیتی کے باوجود بھی جنگ لڑنے والوں کی ہلاکتوں کے مقابلے میں شہری ہلاکتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. لوگوں کو سزا دینا مشکل ہے. ہماری بہترین امید جزوی انصاف ملنے کی ہی ہو سکتی ہے. اس وقت امریکہ کی جانب سے مناسب رد عمل آنا بالخصوص مشکل ہوگا کہ افغانستان سے آخری امریکی شہری کے نکلنے کے بعد واپس جا کر یہ دیکھا جائے کہ کون سے جرائم سرزد ہوئے ہیں. ویتنام میں امریکہ کی جانب سے قتل عام کی تحقیقات اور بلاخر سزا دینے کے عمل کو 20 برس لگے. اقوام متحدہ کے مطابق جنگ زدہ افغانستان میں اس وقت 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے. ارم عباسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس وقت ارم عباسی ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. ارم یہ بتائیے گا، ہم نے آپ کی رپورٹ میں دیکھا بھی کہ جنگ کی بہت بھاری قیمت ادا کی سبھی نے. اب اس وقت پیو سینٹر کے ایک سروے کے مطابق 54% امریکی افغانستان سے انخلا کے حامی ہیں. صدر بائیڈن نے کل جو خطاب کیا جنگ کے اختتام پہ، اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب سے پرزور طریقے سے اب تک کا ان کا دفاع تھا اپنے فیصلے کا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت پہ بھی بات کی. جی بالکل سارا، 26 منٹ کی تقریر میں صدر بائیڈن نے اپنا دفاع کیا اپنے فیصلے کا، اور ان کا یہ کہنا تھا، جیسے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کہ 31 اگست یہ ان کی جو منصوبہ بندی تھی کہ وہاں سے نکلا جائے، افواج کو نکالا جائے، وہاں پہ بسنے والے جو امریکی جو کام کر رہے ہیں یا جو ڈوئل نیشنلٹی کے افغان شہری ہیں یا جو انٹرپریٹرز افغان شہری ایلائڈ فورسز اور امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کو نکالا جائے. اور یہ فیصلہ ان کے خیال میں درست تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باخوبی طریقے سے اس کو سر انجام دیا گیا ہے. اس سے بہتر ان کا کہنا تھا کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں تھا. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ اس کی جو جنگ ہے، اب یہ جنگ اس کے مفاد میں نہیں ہے، اس جنگ کو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ جب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا، اس کے بعد ہی یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئسس خراسان، داعش خراسان جو ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ امریکہ سے اس کی لڑائی ختم ہو گئی ہے. امریکہ ان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا، اور اگر موقع پڑا تو ان پر دوبارہ فضائی حملے بھی کیے جائیں گے. انہوں نے نئی تھریٹس، یعنی امریکہ کو جو اس وقت لاحق ہیں، نئی قومی سلامتی کے دھمکیاں کہہ لیں یا تھریٹس کہہ لیں یا خطرات کہہ لیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ چائنا کا ذکر کیا کہ چائنا کے ساتھ جو اکنامک وار ہے اس پہ امریکہ کو فوکس کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے رشیا کی بات کی کہ روس جو ہے وہ جو سائبر حملے امریکہ پہ کر رہا ہے، اب امریکہ کو اس ٹیکنالوجیکل وار پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ فوجی آپریشنز. جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے نئے مشن کا بھی اندیا دیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ صرف افغانستان کے لیے ہی نہیں تھا، یہ فیصلہ بیسکلی امریکہ کی جو فوجی آپریشنز ہیں دنیا بھر میں، ان کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش بھی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. And the foreign policy has guided our nation. خارجہ پالیسی جس نے ہماری قوم کی گزشتہ 2 دہائیوں میں رہنمائی کی، اس کے حوالے سے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ان میں سے 2 انتہائی بڑی ہیں. پہلی، ہمیں اپنے مشنز کی واضح اور حاصل کیے جا سکنے والے اہداف کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے. دوسری یہ کہ ہمیں قومی سلامتی کے اپنے بنیادی قومی مفاد پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ واضح گولز ہونے چاہیے، اس پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن کا جو دفتر ہے سگار کا، اس نے کئی مرتبہ اپنی رپورٹس میں کہا کہ مقاصد اس جنگ کے واضح نہیں تھے، اور اس وجہ سے بھی امریکہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا. اور ایک اور بڑی اہم چیز میں دیکھی کہ صدر نے یہ کہا کہ جو نیشن بلڈنگ، یعنی جو صدر بش کا ایک گول تھا کہ تعمیر نو کی جائے افغانستان کی، وہ اس طرح کے گولز بھی صدر بائیڈن نے کہا کہ نہیں رکھنے چاہیے. اب جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جو اثر و رسوخ کے لیے کھینچا تانی ہے وہ ختم نہیں ہو رہے. چین اور روس کی جو پوزیشنز ہیں وہ سرپرائزنگ تو نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے بہت مختلف ہیں، لیکن وہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے کافی بڑے سگنلز ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی سارا، صدر بائیڈن نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ چائنا اور روس چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھنسا رہے. اور جیسے کہ چین اور روس جو ہے، جب سے یہ انخلا شروع ہوا تب سے ہی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا. قومی سلامتی، اقوام متحدہ کی قومی سلامتی میں جب امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر ریزولوشن پیش کی تو اس میں بھی چائنا اور رشیا نے جو ہے ووٹ نہیں ڈالا، ویٹو نہیں کیا، لیکن ووٹ نہیں ڈالا اور یہ موقف اختیار کیا کہ
امریکہ دراصل اپنا نامنظم انخلا جو ہے وہاں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ریزولوشن پاس کر رہا ہے یا اقوام متحدہ کے پاس آیا ہے. اور صدر بائیڈن نے بھی یہی کہا کہ ان کی جو فیوچر کی جو مستقبل کے مشن ہے اس میں روس اور چین سے نمٹنا ہے. تو جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ماضی سے کوئی برعکس موقف نہیں ہے تینوں فریق کا، لیکن روس اور چین جو ہیں وہ امریکہ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ارم اگر بریفلی آپ ہمیں بتا سکیں کہ اتحادیوں کی جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس جنگ کے اختتام پر؟ سارا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. جیسے کہ یو کے سے میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بعض لا میکرز جو ہیں انہوں نے صدر بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ ان کے خیال میں جو وہاں پر افغان شہری جو کہ امریکہ کے ساتھ یا اتحادیوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کا انخلا جو ہے وہ صحیح سے ممکن نہیں ہو پایا. ساتھ ہی ساتھ فرانس اور جرمنی میں بھی بعض تنقید سامنے آئی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صدر بائیڈن کی اسپیچ کے بعد یہ کہا کہ یہ جو ہے ایک ناکام کوشش تھی انخلا کی امریکہ کے بہاف پر. یہ وہ وعدے جو امریکہ نے 2 دہائیوں سے افغان شہریوں اور ان افغان شہریوں جو کہ اس وقت خطرے میں ہیں کیونکہ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ کام کیا وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جرنلسٹ کی سیفٹی پہ بھی بات کی. اور کیونکہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انخلا کا فیصلہ تھا اس پہ تو بڑی حد تک اتفاق رائے نظر آتا ہے، لیکن جس طرح سے آخر کے 2-2.5 ہفتوں میں ہم نے حالات کو بدلتے دیکھا اس حوالے سے بائیڈن انتظامیہ پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے. ارم عباسی بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے. اور پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ساتھ VOA کی خصوصی گفتگو کچھ ہی دیر میں. پہلے دیکھتے ہیں کہ افغان شہری جنگ کے خاتمے پہ کیا کہہ رہے ہیں. افغانستان سے امریکی انخلا کو سراہتے ہوئے طالبان نے تو اسے کسی دوسرے حملہ آور کے لیے ایک سبق قرار دیا ہے. ساتھ ہی وہ یہ خدشہ بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا رویہ ماضی کی طرح سخت ہوگا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جنگجوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کی جانب نرمی کا مظاہرہ کریں. تو آئیے جانتے ہیں کہ افغانستان میں عام شہری جنگ کے اختتام پر کیا کہہ رہے ہیں. ملازمتیں نہیں ہیں، اسی لیے لوگ پریشان ہیں. طالبان کو ملازمتوں اور تعلیم کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. فی الحال تو کوئی نوکری یا تعلیم نہیں ہے. یہ اچھا ہے کہ امریکی ملک سے چلے گئے. افغانوں کو بات چیت کے ذریعے سمجھوتا کرنے دینا چاہیے کہ وہ کیسی حکومت بنانا چاہتے ہیں. ایسی حکومت جس میں سب شامل ہوں اور تمام افغانستان کے لیے قابل قبول ہو، جو نہ تو کسی بھی ملک کے ذریعے زیر اثر ہو اور نہ ہی کوئی غیر ملک اس پر کچھ بھی مسلط کرے. یہ دن ملک کے دیگر حصوں کی طرح خوست میں بھی انتہائی گرم جوشی کے ساتھ منایا گیا. اپنی تقریروں میں انہوں نے بیرونی انخلا کو افغانستان کی آزادی سے تعبیر کیا. لوگ خوش ہیں کہ افغانستان میں امن کا قیام ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں شہر میں لوگ مختلف مشکلات کا شکار ہیں. میری رائے میں امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا قابل قبول نہیں. ان کے افغانستان سے چلے جانے سے ملک میں عدم تحفظ بڑھ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور ملک میں رونما ہونے والے واقعات کو روکنے کے لیے امریکی افواج کو افغانستان میں موجود ہونا چاہیے. لوگ بہت تھک گئے ہیں، بہت بے بس ہیں. اب مزید برداشت کی طاقت نہیں رہی. ہمیں ان ڈرون حملوں کے علاوہ کسی اور بات کی فکر نہیں ہے. کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. سیل اب پہلے کی نسبت نصف سے بھی کم رہ گئی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور انہیں اپنے پیسوں تک رسائی حاصل نہیں ہے کیونکہ بینک سے نہیں نکال سکتے. افغانستان میں جنگ ہو یا امن، دونوں طرح کے حالات کا پاکستان پر گہرا اثر پڑتا ہے. وائس آف امریکہ کے عاصم رانا سے خصوصی گفتگو میں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ طالبان اپنے وعدے پورے کرتے ہیں یا نہیں اس پر گہری نظر رکھی جائے گی، مگر حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کریں گے. جہاں تک اس کو تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان نے کرنا ہے اور ساری دنیا کے ساتھ مل کر کرنا ہے. اور ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ان کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی، لیکن یہ سوچیں ضرور ہیں کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے دنیا کے ساتھ اس کو وہ پورا کریں. شیخ صاحب، افغانستان میں پاکستان نے ایک اشتراکی حکومت، ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ہے وہاں پر اس کی خواہش کا اظہار کیا. آپ موجودہ حالات میں کس قسم کی حکومت افغانستان میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، خواہش تو ہماری یہ ہے، لیکن ساری خواہشیں ہماری پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ آنے والا وقت، یہ مہینے 2-3 کافی کروشل ہیں. اور یہ 4-5-6 مہینے اس خطے کے لیے بڑے اہم ہیں. اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ طالبان نے کرنا ہے. اور وہ لیتے ہیں کرزئی کو، وہ لیتے ہیں عبداللہ کو نہیں لیتے، یہ تو ان کا فیصلہ. لیکن آ جائے گا 8-10 دن میں کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی طالبان سے مسئلہ ہے
کہ ان کی سرزمین TTP ہمارے خلاف یا داعش ہمارے خلاف استعمال نہ کرے. اور داعش سے تو ان کی خود بھی لڑائی ہے، اور TTP کے لیے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے ہمیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف وہ استعمال نہیں کریں گے. جو افغان طالبان ہیں وہ فری بارڈر موومنٹ مانگ رہے ہیں، اور ماضی کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی فری بارڈر، افغان حکومت جو تھی وہ بھی فری بارڈر موومنٹ مانگتی تھی. تو آپ اس میں افغان طالبان اور ماضی کی حکومتوں میں فرق کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم فری موومنٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم سہولت دے سکتے ہیں. ہم جتنے اچھے تعلقات، کوئی بیمار ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے سکتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے اس کو اسٹوڈنٹ ویزا دے سکتے ہیں. ویزے کے بغیر ہم کسی آدمی کو آنے نہیں دے رہے، یا تذکرہ کے بغیر. طالبان نے جو ہے ابھی وہ کہا ہے کہ 2290 کلومیٹر طویل جو آپ نے باڑ لگائی ہے اس کو وہ ہٹانے کا کہہ رہے ہیں. اگر اس کو گرانے کی بات کی جاتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ فینسنگ جو ہے اب ایک حقیقت ہے، بڑی مشکل سے اور جانوں کا نذرانہ دے کے پاک فوج نے لگائی ہے، اس لیے ہٹائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ صاحب، ماضی میں پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ جو تھا وہ مانا جاتا تھا، اور پاکستان نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ بہت سارے اہم فورمز، مذاکرات کے فورمز پر جو تھا طالبان کو کامیابی سے لے کے آئے. اس وقت طالبان کے اوپر پاکستان کا اثر رسوخ کس حد تک ہے کہ جب انقلاب بھی مکمل ہو چکا ہے؟ ہمارے پاس تھے یہ جب کراچی سے ملا برادران پکڑے گئے کئی سالوں سے. پھر امریکہ کو وہ جانا بھی، وہ مذاکرات کے لیے بھی حامی نہیں تھے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں، تو یقیناً ہمارے، کیونکہ اگر ہم ملا برادران کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ان سے ایک ذہنی جو ہے منافقت ضرور ہے. وہ ہماری بات کتنی مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. شیخ صاحب، امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ طالبان کو اس وجہ سے نہیں ہرا سکا کہ اس کو بیک اپ پہ پاکستان تھا. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کی خاطر اور اس سارے علاقے میں اپنی ساری انفراسٹرکچر تباہ کروا لیا، اور آج بھی پاکستان ان کے انخلاء کے لیے، آپ دیکھیں نا، امریکن فوج کو پنجاب پولیس اسکواڈ کر کے لے جاتی ہے، اور جہاں وہ جانا چاہیں. اور امریکن کو ہماری قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہم نے اپنی 80,000 کیجویلٹی اور 1 لاکھ لوگ اپاہج اور زخمی ہو کے یہ سارا ایک کردار ادا کیا ہے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ امریکن جلدی بھول جاتے ہیں، اور رات گئی اور بات گئی والی بات ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ TTP اور افغان طالبان یہ دونوں ابھی ایک پیج پر ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے طالبان ذمہ داری نبھائیں گے، اور TTP کا وہ عنصر، یہ سارے ہی لوگ جو TTP کے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوں گے وہاں پہ. اور ویسے TTP نے بیعت بھی کی ہے طالبان کی، TTA کی، اور TTP کو وہ سمجھائیں گے کہ ایسا مت کریں. ویسے ہمارے بھی ہر قسم کے حالات کے لیے عظیم پاک افواج تیار ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے ساتھ وائس آف امریکہ کی خصوصی گفتگو کی مزید تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں افغانستان کے بدلتے حالات اور خطے پر اس کے اثرات سے متعلق ماہرین کے تجزیے اور تازہ ترین خبریں بھی ہم مستقل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی فالو کرتے رہیے. facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے حاضر ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. نائن 11 ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی. اسے اب 20 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ویو 360 میں ہم اس ماہ آپ کے لیے اسی بارے میں خصوصی رپورٹس لے کر آئیں گے. آج اس سلسلے کی پہلی رپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے کے سبب امریکہ میں طالب علموں کی سوچ اور نصاب میں کیا تبدیلیاں آئیں. لیکن رپورٹ سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخی تصویر دکھانا چاہتی ہوں. یہ وہ لمحہ ہے جب امریکی صدر جارج بش کے چیف آف سٹاف نے انہیں 9/11 کے حملے کی خبر دی. صدر اس وقت ریاست فلوریڈا میں بچوں کے کلاس روم میں کہانیاں پڑھ کر سنا رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کو اندازہ نہیں ہونے دیا کہ کتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان گزرے 20 برسوں میں امریکہ میں طالب علموں اور اساتذہ نے اس واقعے کے محرکات، اس کی تفصیلات اور پھر اس پر امریکہ کے رد عمل کو سمجھنے اور سمجھانے میں کن مشکلات کا سامنا کیا. پیش ہے سعدیہ زیب رانجھا کی رپورٹ.
डैनियल 9/11 के वक्त महज 1 बरस की थीं, लेकिन जूं-जूं बड़ी हुई और इस वाक़े के बारे में आगाही बढ़ी, इनमें हुब्बुल वतनी के जज्बे ने शिद्दत पकड़ ली और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। It made me very emotional and a lot more patriotic. मेरे लिए ये बहुत जज्बाती वाक़या था, जिसने मुझे अपने मुल्क और मुल्क की खिदमत करने वाले मर्द और ख़वातीन के बारे में कहीं ज़्यादा मुहब्बे वतन बना दिया। और हाई स्कूल से ही ये बात दिल में बैठ गई कि मुझे मिलिट्री ज्वाइन करके मुल्क की खिदमत करनी है, और आखिरकार इसी वजह से मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की। डैनियल कहती हैं कि वो नस्ल जो उस वक्त मौजूद नहीं थी, 9/11 के बाद से अब तक के 20 सालों में अमरीकी तारीख के इस तकलीफ देह तरीन दौर से अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करती रही है। और वो नस्ल जो उस वक्त स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल कर रही थी, उन्हें इस वाक़े ने हिला कर रख दिया। ये कहना है प्रोफेसर संध्या शुक्ला का, जो तकरीबन 20 बरसों से पोस्ट 9/11 अमेरिकन लिटरेचर एंड कल्चर पढ़ा रही हैं। Immediately after 9/11, there was a lot of grief. 9/11 के फ़ौरन बाद तालिब इल्मों में बहुत ज़्यादा दुख, उलझाव और हसासियत पैदा हुई। उन्हें समझ में नहीं आती थी कि इस मौजू पर कैसे बात की जाए। ताहम ज़्यादा वक्त नहीं लगा और तुलबा ने इस अलमिये को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखना शुरू कर दिया। यानी अव्वल तो ये कि ऐसा वाक़या हुआ ही क्यों। इस तरह दुख, तकलीफ़ और गुस्सा मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने वाली सोच में बदल गया। तालिब इल्मों के साथ साथ खुद असातिज़ा को कई तरह के चैलेंजेस का सामना रहा। Immediately after 9/11, I think there was a lot of इस वाक़े ने कौम परस्ती के जज्बात को उभारा था, और 9/11 के फ़ौरन बाद मुझे बतौर उस्ताद जो चैलेंजेस दरपेश रहे वो ये थे कि इस नाजुक मौजू को तालिब इल्मों को कैसे हसासियत के साथ पढ़ाया जाए। यही वजह थी कि इब्तदाई बरसों में इस वाक़े पर बात करना बहुत दुश्वार था। मुसलमान असातिज़ा के लिए इस मौजू को पढ़ाना अपने अंदर और ही तरह के चैलेंजेस लिए हुए था। एज ए मुस्लिम प्रोफेसर अमेरिका में मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, तो इससे कई चीज़ें हुई। मेरी करियर पूरा एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया और कोर्सेज़ की नौइयत भी बदल गई। इस्लाम एंड मिडल ईस्ट, इस्लाम एंड पॉलिटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो होने लगी, और फिर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी काफ़ी क्रिटिसिज्म और बैकलैश मेरी तरफ आ रहा था। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उसका सेहत पे भी काफ़ी असर हुआ। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि 10-15 साल तो इस जानिब ज्यादा तवज्जो रही, इस्लाम पर क्लासेस पढ़ाई जाने लगी, अरबी जुबान सीखने में दिलचस्पी बढ़ी, तालिब इल्मों की भी इस पर काफी तवज्जो रही, जो अब धीरे धीरे कम होकर चीन और रूस की जानिब मुंतकिल हो रही है। उनके मुताबिक पहले यहाँ तालिब इल्म ये सवाल करते थे कि अमरीका के एक अखलाकी ताकत होने के बावजूद लोग क्यों हमसे नफरत करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन स्टेट ऑफ शॉक थे, जो हाई स्कूल से बच्चे आ रहे थे, फ्रेशमैन वगैरह। क्यूरियोसिटी बहुत थी। अब जो है सो आजकल अगर आप पढ़ते हैं अमेरिका के ताल्लुक से, जो अमेरिका में डिस्कोर्स है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अमेरिका बहुत रेसिस्ट मुल्क है, अमेरिका में इनइक्विटी बहुत है, अमेरिका की डेमोक्रेसी डिक्लाइन। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिकन ही बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में उतना नहीं था। इस वाक़े ने नौजवानों को भी कई पहलुओं पर गौर करने पर मजबूर किया, और यूं शुरू के तजस्सुस के बाद तालिब इल्मों ने यहाँ मौजूद मसाइल पर बात करना शुरू की। तालीमी माहिरीन का ये भी कहना है कि शुरू में हाई स्कूल के तालिब इल्मों में जंग की हिमायत मौजूद थी, लेकिन बाद में बड़ी क्लासेस में काफ़ी मुखालफत देखने में आई, ख़ासतौर पर इराक़ की जंग के बारे में। अफ़गान जंग, जिसे शुरू में हक बजानिब समझा गया, हालिया कुछ अरसे के दौरान इस बारे में भी शुकूक व शुबहात में इजाफा हुआ। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। 9/11 का वाक़या और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो जंग हुई, उससे पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी ने सर उठाया और पाकिस्तान में भी तालीम का जो निज़ाम था बुरी तरह से मुतासर हुआ। ख़ास तौर पे बहुत से स्कूल तबाह हो गए। इसी हवाले से व्यू 360 में जल्द हम रिपोर्ट लेके आएंगे। आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर प्रोग्राम में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा देखिए और उन पर हमें अपनी राय दीजिए। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।